بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کر رہے ہیں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہمارا یہ درس چل رہا ہے سعید الحق جو شرح جاء الحق کی، جس کو لکھنے والے علامہ مولانا مفتی سعید اللہ خان قادری صاحب ہے۔ اس کے اندر الحمدللہ آج ہمارا چلے گا حنفیوں کے لیے خوشخبری۔ گردن کا مسح کرنا بدعت نہیں، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب نہیں۔ تو انشاءاللہ جب پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کیا چیز ہے اس کے اندر۔ تو آئیے بنا کسی دیری کے دعا کے ساتھ درس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما نافعا ربی زدنی علما نافعا ربی زدنی علما نافعا۔ گردن کا مسح کرنا بدعت نہیں۔ سوال: کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلے میں کہ گردن کا مسح کرنا شرعاً کیسا ہے؟ ایک غیر مقلد وہابی صاحب کہتے ہیں کہ گردن کا مسح جائز نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع میں اس کو بدعت کہا ہے۔ اچھا جی، جواب: بعون الملک الوہاب نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گردن کا مسح کرنا بدعت نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اچھا جی، امام طبرانی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے گردن سمیت سر کا مسح کیا، حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے گردن سمیت سر کا مسح کیا وہ قیامت کے دن گردن میں بیڑیا پہنانے سے بچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ موقوف حدیث مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ ایسی بات اپنی طرف تو نہیں کہی جا سکتی۔ بے شک حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل روایت میں یہ الفاظ ہیں: مسح رکتبت، آپ علیہ السلام نے اپنی گردن مبارک کا مسح کیا ہے۔ کشف السراج۔ غیر مقلدوں کے امام شوقانی لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کا مسح کیا قیامت کے دن گردن میں زنجیر سے بچ گیا، اور انشاءاللہ یہ حدیث صحیح ہے۔ نیل الافطار میں غیر مقلدوں کے مولانا جن کی یہ نہیں سنتے قاضی شوقانی نے یہ لکھا ہے، امام نووی رحمہ اللہ کو اس کو بدعت کہنا غلط ہے، اس لیے کہ جب احادیث مبارک میں اس کا ثبوت ہے تو پھر اس کو بدعت کہنا کہاں کا انصاف ہے، اور یہ بات خود امام نووی رحمہ اللہ کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے مگر فضائل میں ضعیف حدیث مقبول ہوتی ہے، اور یہی امام نووی رحمہ اللہ نے خود لکھا ہے۔ امام یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں کہ حضرت محدثین ضعیف راویوں سے ترغیب و ترہیب و فضائل اعمال و قصہ ذات، زہد اور مکارم اخلاق میں حدیث روایت کرتے ہیں، لیکن حلال و حرام کے احکام سے متعلق رکھنے والی حدیث ایسے راویوں سے بالکل روایت نہیں کرتے۔ یہ امام نووی علیہ الرحمہ نے خود لکھا ہے کہ ضعیف حدیثوں سے فضائل میں آپ استدلال کر سکتے ہیں، لیکن حرام اور حلال میں اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس قسم کی احادیث ضعیف راویوں سے روایت کرنا اور ان پر عمل کرنا محدثین کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ یہ اصول شریعت میں صحیح و مقرر اور اہل شریعت کے ہاں معروف ہے۔ یہی امام نووی علیہ الرحمہ دوسری کتاب میں لکھتے ہیں، یہ شرح مسلم میں لکھا ہے، انہوں نے ریفرنس دیا ہوا ہے، دیکھ لیجیے آپ۔ اللہ اکبر۔ محدثین، فقہاء اور دیگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال ترغیب اور ترہیب کے باب میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے و مستحب ہے، جبکہ وہ حدیث موضوع نہ ہو۔ الاذکار
امام ابن حجر حیتمی لکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ فقہا اصولین اور حفاظ کا اس پر اتفاق ہے کہ مناقب میں بھی حدیث ضعیف حجت ہوتی ہے، جس طرح قابل شمار علماء کا اس پر اجماع ہے کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف حجت ہوتی ہے۔ امام جلال الدین السیوطی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ محدثین و غیر ہم علماء کے نزدیک ضعیف سندوں میں تساہل اور بے اظہار ضعف موضوع کے سوا ہر قسم حدیث کی روایت اور اس پر عمل فضائل اعمال وغیرہ امور میں جائز ہیں۔ تدریب الروی معلوم ہوا کہ گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، اور جو گردن کا مسح کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، واللہ تعالی عالم۔ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب نہیں۔ اچھا جی، مغرب کی نماز سے پہلے سوال علماء علامہ صاحب، ہمارا آپ سے سوال ہے کہ ریاض سعود عرب سے ہمارے پاس چند غیر مقلدین ہمارے مہمان تشریف لائے تھے۔ انہوں نے ہم پر یہ اعتراض کیا ہے کہ آپ لوگ مغرب کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے 2 رکعت نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ 2 رکعت پڑھنا سنت ہے اور آپ لوگوں نے اس کی سنت کو ترک کر دیا ہے۔ ہم نے اس کو جواب میں فرمایا کہ یہ 2 رکعت سنت نہیں، تو ان صاحب نے فرمایا کہ منع کی دلیل پیش کرو۔ علامہ صاحب، اگر واقعی یہ 2 رکعت نفل سنت نہیں تو اس کو کون سی دلیل ہے؟ برائے مہربانی اصل کتب حوالے کے ساتھ تحریر فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جواب سنیں، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اس مسائل میں فقہا کرام رحمہم اللہ کے درمیان اختلاف ہے۔ صحیح ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے 2 رکعت پڑھنا نہ سنت ہے نہ مستحب۔ الحمدللہ ہمارے علماء کرام اہل سنت والجماعت کے دیکھیں اپنے عوام کو کبھی بھی تنہا اکیلا نہیں چھوڑتے۔ جب بھی کسی سائل نے ان سے سوال کیا ہے تو الحمدللہ انہوں نے اس کے دلائل دیے ہیں، کبھی بھی اپنے عوام کو انہوں نے اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ الحمدللہ میرا بھی تجربہ ہے، جو ہمارے بہت بڑے مناظر ہیں مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب، میں نے ان سے کئی بار واٹس ایپ پہ انہیں میسج کیا ہے، کئی سوال پوچھے ہیں، تو الحمدللہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہ مجھے جواب نہیں دیا، الحمدللہ ہر چیز کا وہ جواب دیتے اتنے مصروف وقت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ اہل سنت کے علماء کا سایہ ہم پہ قائم اور دائم رکھے، آمین بجاہ النبیین۔ اس مسئلے میں فقہا کرام رحمہم اللہ کے درمیان اختلاف ہے۔ صحیح ہے کہ مغرب کی اذان بعد جماعت سے پہلے 2 رکعت پڑھنا نہ سنت ہے نہ مستحب۔ اچھا جی، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم یستجبہ، ان 2 رکعتوں یعنی مغرب کی اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے کو نہیں مستحب جانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور کئی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے، اور امام مالک رحمہ اللہ، اکثر فقہا کرام رحمہ اللہ بھی اس کو مستحب نہیں مانتے۔ شرح مسلم میں امام نووی علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے۔ اس طرح سنن الکبریٰ للبیہقی میں ہے عن منصور عن ابراہیم قال لم یصلی ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ قبل المغرب رکعتین۔ اس روایت کے شروع میں ہے کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ بھی ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے اس قول پر عمل کرتے ہیں۔ اس روایت کے شروع میں ہے کہ امام سفیان ثوری اور امام ابراہیم نخعی بھی اس قول پر عمل کرتے ہیں جو یہاں پر قول آیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس پہ۔ اور حضرت طاؤس رحمہ اللہ نے کہا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ مغرب کی نماز سے قبل 2 رکعت کے متعلق، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں نے کسی کو بھی یہ 2 رکعت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سنن ابو داؤد رقم الحدیث 1284 میں یہ حدیث ہے، 1284 میں۔ اس سند کی تمام راوی سکھائیں، دیکھیں یہاں پر الحمدللہ انہوں نے راویوں کی بھی بارے میں بتا رہے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی جو حدیث ہے، امام ابو بکر ابن شیبہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ان قتادہ ان سعید بن مسیب قال ما رأیت فقیہ یصلی قبل المغرب علی سعید بن ابی وقاص۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی فقیہ کو مغرب کی نماز سے قبل یہ 2 رکعت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے حضرت سعد بن ابی وقاص کے۔ اچھا جی، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے۔
امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو عرض کی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مغرب سے قبل 2 رکعت پڑھتے تھے، تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انہیں اس سے منع کر دیا گیا تھا، اور اس نے اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی ایک ایسے صحابی کو بھی نہیں پایا جو یہ نماز پڑھتا ہو سوائے سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کے۔ دیکھیں صرف ایک صحابی پڑھتے تھے یہ نماز، باقی کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ حدیث مبارک میں ہے ہر 2 اذانوں یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے بخاری، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث مبارک منسوخ ہے، اور اس حدیث مبارک سے ملاحظہ فرمائیں امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہر 2 اذانوں کے مابین 2 رکعتیں ہیں سوائے مغرب کی نماز کے۔ دیکھیں یہاں پر جو حدیث ہے یہ مکمل ایسے ہے کہ مغرب کی نماز کے جو عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان جو ہے وہاں 2 رکعتیں نہیں ہیں، باقی میں ہیں، ظہر میں ہے، فجر میں ہے، عشاء میں ہے، مغرب عشاء میں ہے، عشاء فجر میں، لیکن مغرب اور عصر میں نہیں ہے۔ سنن دارقطنی کی حدیث ہے۔ امام ابن شاہین رحمہ اللہ نے پہلے یہ باب باندھا ہے کہ حدیث آخر الرکعتین قبل المغرب کے مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا، اس باب کے تحت وہ حدیث لائیں جن میں ان 2 رکعتوں کی رخصت ہے۔ اس کے بعد باب باندھتے ہیں کہ الاختلاف فی ذالک کی ان کے مذکورہ روایت کے خلاف جو روایت ہے اس باب میں اپنی سند کے ساتھ یہی حدیث لائے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کیا فرما رہے ہیں امام ابن شاہین رحمہ اللہ نے پہلے یہ باب باندھا ہے کہ حدیث کیا باب باندھا ہے آخری رکعتین قبل المغرب کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اس باب کے تحت وہ ایک حدیث لائے ہیں جن میں ان 2 رکعتوں کی رخصت ہے، جس کے بعد باب باندھتے ہیں الاختلاف فی ذالک، کیا مطلب ان کے مذکورہ روایت کے خلاف جو روایت ہے، جو یہ سب سے پہلے انہوں نے باب باندھا کہ اس کے جواز میں مطلب 2 رکعت پڑھنے کے سپورٹ میں، پھر اس کے خلاف بھی سند لائیں، جس سے معلوم ہوا کہ سنن دارقطنی والی روایت ناسخ ہے اور حضرت اور خست والی روایت منسوخ ہے، تو ناسخ پر عمل جائز ہے کہ منسوخ پر، واللہ تعالی عالم۔ حنفیوں کے لیے خوشخبری، امام انشاءاللہ اس کو اگلی ویڈیو میں خوشخبری پڑھیں گے ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ویڈیو اینڈ کرتے ہیں۔ اور ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہو، آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہو تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں اور لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔